خیرت سے ہاں بھائی اور وعلیکم ٹھیک ہے السلام۔ آپ اب تمہارے لوگ میں اللہ کو کوئی ولی پیدا نہیں ہوا ہے تو کیا ہوا، ہم تو جڑے ہیں نا۔ جھوٹے ولی اور سچے ولی میں بڑا فرق ہوتا ہے بھائی۔ بہت بڑے، ہم جن ائمہ کو تم مانتے ہو ہمارے سر کا تاج ہے، وہیں سے ولایت ہمارے بزرگوں کو بھی ملی ہے۔ اقرار کر لے کہ ہمارے وہی بات۔ امام اصلی امام ہمارے امام ہے۔ تم بھی تو جھوٹا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ابو بکر کو مانتے ہیں، عمر کو مانتے ہیں، نہیں، ہم اور دل کیا؟ سے مانتے ہیں میں تو ابو بکر عمر کو اب دل تم سے مانتا تقیہ ہوں۔ کرتے ہو گے تو دوسرے نہیں تھوڑی نہیں، نا میں تقیہ تو کرتے دل ہیں۔ سے مانتا ہوں نا، میں تو دل سے مانتا ہوں ابو بکر عمر عثمان عائشہ ابو سفیان ان سب کو میں دل سے مانتا ہوں۔ ان حیثیت سے مانتا ہوں وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن مانتا ضرور ہوں۔ چلو ہم تو تمام ائمہ اہل بیت کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر کسی صحابہ کے اوپر تبرہ نہیں کرتے، ائمہ اہل بیت کے اوپر تبرہ نہیں کرتے۔ یہ کون سی اسٹائل ہے ٹوپی کی بھائی؟ یہ کاغذ کی ہے یا کپڑے کی ہے؟ ٹوپی کا کیا، یہ کیا اسٹائل ہے؟ کسی صوفی آرڈر کا ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت کی امت کا نقشہ ہے۔ سبز لگا دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا دیتے ہیں نا۔ بالکل لگاتے ہیں، بالکل لگاتے ہیں، وہ بھی لگاتے ہیں، ہمارے پاس سبزی بھی رکھی ہے غوث وہ جو اعظم کے کرم سے۔ قمیض بھی وہ احمد رضا صاحب کی بلڈنگ کا بنا دو نا، ان کے قبر کا۔ ٹائی لگا کر اسلام کا پرچار کرتے ہو، ٹائی لگا کر اسلام کا پرچار آپ جو ہے نا ٹوپی گنبد کا بنا دیا تو وہ قمیض بھی لگا دو نا ان کا، ان کے بلڈنگ کا۔ شرابہ پہنا کرو، صافہ لگایا کرو، عربیوں کے شان ہے، نبی کی سنت ہے۔ خیر لباس کل زمان لباس اہل، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، اس پہ عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صوفی صاحب، آپ کے جو صوفی صاحب ہے نا، نے اپنی کتاب حلیۃ المتقین کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جو ہے امامہ باندھنا نبی کی سنت ہے، بالکل، اور کالے لباس سے منع فرمایا ہے، بالکل، اور بالکل۔ تو تم ٹائی پہن کر اسلام کو قبول کرواتے ہو، اسلام کے پرچار کرتے ہو۔ عرض یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑا صرف سر پہ وہ امامہ نہیں پہنتے تھے، وہ تیلسان بھی پہنتے تھے، ٹوپی بھی پہنتے تھے، برنس بھی پہنتے تھے، امامہ صرف نہیں پہنتے تھے نبی۔ تو اس میں سے کچھ بھی نہیں اور پہنا ہے۔ پھر ائمہ اطہار علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پہننے، فرمایا کہ اپنے زمانے کا لباس پہنو، اپنے زمانے کا لباس پہنتا ہے۔ بلڈنگ کا پورا عرض یہ پورا کر دو نا، شرٹ بھی بلڈنگ کا بنا دو، ٹائم نہیں ہے بلڈنگ قمیص بنوانے کا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یا الہی رحم فرمائیے مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکل حل شہ مشکل کشا کے واسطے۔ اعلیٰ حضرت کی نس نس میں مبدع اہل بیت بسا ہے۔ اللہ احمد رضا خان بریلوی شعر بھی بولتے تھے نا۔ اچھا، ہاں بالکل، بہت بڑے شاعر بھی تھے، ائمہ اہل بیت کے لیے شان بولا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، اب تمہارے میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ ابو بکر عمر کا واسطہ نہیں دیا نا، اس کو بھی پتا جب مشکل میں پڑ جاتا نا اہل بیت علیہ السلام کے، مولا علی کے بیٹے ابو بکر عمر کا واسطہ نہیں دیا، چل رہے بھائی، اس کو بھی پتا تھا مشکل میں صرف کون کام آئے گا، مشکل کشا کون ہے؟ صرف اہل بیت علیہ السلام۔ وہ یہ بھی لکھنا ہے نا، وہ یہ بھی لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جب درود بھیجتے تھے تو اپنے بیٹوں پہ بھیجتے تھے، ابو بکر عمر پر اس نے رکھا تھا تقیہ کے لیے، تاکہ اگر کبھی درود بھیجنا پڑے ابو بکر عمر پر تو اپنے بیٹوں پہ بھیج دیں۔ مسٹر ارشد رضا صاحب، اب بہت عرصے بعد تشریف لائیں، کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تراویح کے اوپر تم نے دھوکہ کیوں دیا ہے؟ وہابی سے بات کرتے ہو، سنیوں سے بات کرو نا۔ وہ کہتا ہے اصلی سنیوں میں نا، وہ تو کہتا ہے آپ لوگ جعلی ہو، کہتا ہے آپ لوگ مشرک ہو۔ نہیں، ہم آواخانی نہیں ہے، ہم آواخانی نہیں ہے بھائی، تم کہتے ہو نا سنی ہو، تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سنی تو نہیں بولا نا، تم نے خود اپنا نام سنی رکھا ہے۔ اب وہ بھی کہتا ہے تم مشرک ہو، سنی نہیں ہو، تم کہتے ہو کہ وہ سنی نہیں ہے۔ اہل سنت آصری اہل سنت ہم ہی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اصلی ہیں۔ تو پھر ان کی کتابیں دیکھو کتنی بھری ہیں، کتنی جو ہے گستاخوں سے بھری ہیں۔ آپ اصلی ہیں، چلے تراویح پہ کیا آپ مڑ کے کیوں بیٹھے ہیں بھائی؟ سیدھی طرح بیٹھو نا، سب کے سامنے، کیمرے کے سامنے بیٹھو نا، مڑ کے بیٹھو نا، مڑ کے بیٹھو، سائڈ لگا کے بیٹھو۔ بالکل بیٹھو، بالکل بحمدی تعالیٰ اللہ رسول کے کرم سے۔ اچھا بتاؤ تراویح پہ کیا ہوا، کون سی بات کرنی تراویح کے متعلق؟ تم لوگوں نے دھوکہ دے کے رکھا ہے بدعت ہے، بدعت ہے۔ جب خود آپ کے خلیفے نے بولا بدعت ہے تو ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ بدعت۔ تو خلیفے نے بولا کہ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھائی ہے؟ نہیں، بولا بدعت ہے۔ ہاں، وہ بدعت ہے، بخاری کی حدیث ہے، مجھے معلوم ہے، بخاری کی حدیث ہے، مجے معلوم ہے، مگر جماعت کروانا بدعت ہے۔ جماعت کے ہم بالکل وہی ہم کہتے ہیں نا، جماعت بالکل۔ آپ قیام اللیل جو ہے رمضان میں بہترین کام ہے، آپ جتنا زیادہ نماز پڑھیں اتنا ہی بہتر ہے، لیکن ہم اس نماز کو بدعت نہیں کہتے، اسی نماز کو جماعت کے ساتھ، جیسے آپ کے خلیفہ نے کہا بدعت ہے، ہم اسی کی تصدیق کرتے ہیں کہ بدعت۔ اچھا، تو پھر تو اس میں کیا لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو؟ دھوکہ کیا دے رہے ہیں بھائی؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس نے بھی کہا جماعت بدعت، ہم بھی کہتے ہیں جماعت بدعت ہے نا۔ تمہاری جتنی بھی کلپ میں نے سنی ہے سب میں بدعت کا لفظ ہے کہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہو۔ او بھائی، میرے عرض دوبارہ سن لیں آپ اچھی طرح سے، پھر کہہ دینا کہ میرا موقف کیا بھائی۔ عرض یہ ہے کہ نماز قیام اللیل رمضان میں بہترین کام ہے، لیکن اسی قیام اللیل کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ بدعت۔
تو ہمارا آپ کا موقف ہے کیا کہ یہ جماعت کرنا ہونا اس کا بدعت ہے، اور تراویح بغیر جماعت کے ہوتی نہیں ہے، اس لیے تراویح بدعت ہے۔ اب شیعہ و کھٹملوں سے ہم پھنسیں گے؟ نہیں دیکھو گالی نہیں، ہمارے پاس نہیں گالی دیا تم نے، معذرت کرو، ابھی معذرت نہیں کرو گے؟ کس سے؟ تم ادھر گالی دینے کے لیے آیا تھا، بھاگ جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ میاں، بھاگ جاؤ، گالی نہ دیا کرو اکمل میاں، ارشد میاں۔